بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام الجہل فساد کل امر۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ جہالت فساد کل امر، ہر امر کا فساد اور اس کی خرابی جہالت ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ عرض کیا کہ حقیقت و مجاز کے بارے میں کچھ نکات کو ذکر کروں گا، لیکن وہ جو نکات ہیں وہ دلالت کی بحث پر موقوف ہیں۔ اگرچہ دلالت کے بارے میں ہم اجمالی بحث الموجز میں کر چکے ہیں، لیکن اس بحث دلالت کو بیان کروں انشاءاللہ اس کے آخر میں ایک مرتبہ پھر پلٹ کر مجاز کے بارے میں چند نکات کو عرض کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر جو آغا مظفر 8ویں امر میں جو مقدمے کا 8واں امر ہے، اس کے اندر عنوان ذکر کرتے ہیں الدلالۃ تابعۃ للارادہ، کہ یہ ایک خوبصورت بحث ہے۔ اس بحث کے نتائج بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس بحث کو اچھے طریقے سے ہضم کرنے کے لیے چند نکات کو عرض کروں گا کہ ان کو دقت کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں ہم لوگ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ دلالت کی 3 قسمیں ہیں، یا دلالت عقلی ہے، یا دلالت طبعی ہے، یا طبیعی ہے، یا دلالت وضعی ہے۔ ان 3 اقسام دلالت کو آپ المنطق میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اگر سبب دلالت عقل ہے عقلی، اگر سبب دلالت طب ہے دلالت طبیعی، اور اگر سبب دلالت وضع ہو تو دلالت وضعی ہے۔ یہاں پر ہماری گفتگو اس تیسری دلالت کے بارے میں ہے، دلالت وضعی کے بارے میں ہے۔ اچھا، دلالت وضعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا لفظی ہے یا غیر لفظی ہے۔ اب یہاں پر دونوں اقسام کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، آتے ہیں دلالت وضعی لفظی کی طرف۔ مشہور کہتے ہیں کہ دلالت وضعی لفظی کی 2 قسمیں ہیں، یا دلالت تصوری ہے یا دلالت تصدیقی ہے۔ دلالت تصوری سے مراد یہ ہے کہ ذہن انسان خالی لفظ سننے سے معنی موزون لا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے ہی ایک لفظ سنا فوراً اس لفظ کا معنی ذہن میں آ جائے، اسے کہتے ہیں دلالت، اس کو کہتے ہیں دلالت تصوری۔ چاہے آپ کو پتہ چلے کہ اس لفظ کو ادا کرنے والے نے اس معنی کا قصد اور ارادہ کیا ہے یا آپ کو پتہ نہ چلے، اصلاً یہی کہ لفظ سنے اور معنی ذہن میں آ جائے، اصلاً یہ معنی مقصود متکلم ہے، مراد متکلم ہے یا مراد متکلم نہیں ہے، نہ کسی اس چیز کے ساتھ ربط نہیں ہے، اسے کہتے ہیں دلالت تصوری۔ خوب، مثلا مثال دوں کہ جہاں پر لفظ سنے اور متکلم نے اس کے معنی کا قصد نہ کیا ہو، آپ کے ذہن میں معنی آ جائے۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، سوتے وقت کہتا ہے پانی۔ اب جیسے ہی اس نے لفظ پانی کہا تو آپ کے ذہن میں پانی کا معنی تو آ گیا، معنی خطور کرے گا، لیکن واضح سی بات ہے کہ یہ سویا ہوا بندہ ہے، یہ ہوش میں نہیں ہے، خوب اس نے اس کے معنی کا ارادہ نہیں کیا۔ یا ایک آدمی جو بے ہوش ہے، یا ایک آدمی جو سہون لفظ بولتا ہے، اب وہاں پر لفظ بولا جاتا ہے، درست آگا، اور اس کا معنی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔
لیکن یہاں پر اس بندے نے اس کے معنی کا قصد تھوڑی کیا، ارادہ تھوڑی کیا. خب یہ دلالت تصوری ہے. دلالت تصوری میں فقط اس نقطے کو مد نظر رکھا گیا کہ لفظ سنے معنی آپ کے ذہن میں آئے، چاہے اس نے قصد کیا ہو یا قصد نہ کیا ہو، اس کے ساتھ ربط نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دلالت تصدیقی ہے. خب دلالت تصدیقی کا مقصد یہ ہے کہ آپ لفظ سنتے ہیں، لفظ کا معنی بھی ذہن میں آتا ہے، اور اس معنی کے ساتھ ساتھ آپ اس نقطے کو بھی سمجھتے ہیں کہ متکلم نے اس کے معنی کا ارادہ کیا ہے، یہ معنی مقصود متکلم ہے، متکلم نے قصد کیا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے معنی کو آپ کو سمجھائے. مثلا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے زید قائمون. خوب یہاں پر دلالت تصدیقی کب ہوگی؟ خوب دلالت تصدیقی تب ہوگی جب آپ یہ سمجھیں کہ متکلم چاہتا ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے مجھے سمجھائے کہ زید واقعاً کھڑا ہے. اسی اعتبار سے اس کو تصدیقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سامع تصدیق کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ بِأَنَّ هَذَا الْمَانَى مُرَادٌ لِلْمُتَكَلِّمِ، کہ متکلم نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے، یہ مقصود متکلم ہے. اسی اعتبار سے اس کو دلالت تصدیقی کہتے ہیں. پس دلالت تصدیقی میں انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی مراد متکلم ہے. اچھا، دلالت تصوری کے اندر دو شرائط کا ہونا ضروری ہے. لفظ معنی کے لیے وضع ہوا ہو اور سامع کو اس وضع کا علم ہو، دلالت تصوری وجود میں آ جائے گی. ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور سامع کو پتہ بھی ہے کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، اب اس کے سامنے جیسے یہ لفظ بولا جائے گا وہ معنی اس کے ذہن میں آ جائے گا، دلالت تصوریہ متحقق ہو جائے گی. لیکن دلالت تصدیقی کے لیے چار امور کا روشن ہونا ضروری ہے. جب تک چار امور محرز نہیں ہوں گے، واضح نہیں ہوں گے، تو دلالت تصدیقی نہیں ہوگی. امر اول، سامع احراز کرے کہ متکلم مقام بیان میں ہے. سامع اس چیز کو سمجھے کہ متکلم واقعاً مجھے ایک معنی سمجھانا چاہتا ہے. مثلا ایک بندے نے اس کو کہا کہ اسکن الماء، میرے لیے پانی لے کر آ. خوب یہاں پر سامع کو پتا ہو کہ واقعاً وہ پانی مانگ رہا ہے، اس جملے کے ذریعے سے مجھے ایک معنی سمجھانا چاہ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ سامع کے لیے احراز ہو کہ متکلم مقام بیان میں سمجھانا چاہتا ہے. دو، سامع کے لیے یہ چیز بھی محرز ہو کہ متکلم جدی ہے، مذاق نہیں کر رہا. تین، یہ چیز بھی سامع کے لیے محرز ہو کہ متکلم بابا یہ جو بول رہا ہے اس بات کا اسے شعور بھی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، یعنی یہ بھی اس کے لیے روشن ہونا چاہیے. چار، متکلم کوئی قرینہ ذکر نہ کرے جو ظاہر کلام کے برخلاف ہو، کوئی قرینہ بھی ذکر نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی ایسا قرینہ لے کر آئے گا جو اس کے ظاہر کلام کے برخلاف ہوگا تو پھر اسی قرینے کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا. مثلا کہتا ہے جئنی باسد رامن. اب یہاں پر قرینہ لے کر آیا کہ اسد سے مراد میری شیر نہیں ہے، رجل شجاع ہے. درست ہے. خوب یہ جب چار شرائط محرز ہوں گے تو دلالت تصدیقیہ کہلائے گی. پس دلالت تصدیقیہ کے اندر کون سے چار شرائط ہیں؟ ایک، سامع احراز کرے کہ متکلم مقام بیان میں ہے. دو، سامع احراز کرے کہ متکلم جدی بھی ہے. تین، سامع احراز کرے کہ متکلم جو بول رہا ہے اس کو شعور بھی ہے، توجہ بھی ہے. چار، متکلم اپنے کلام کے ظاہر کے خلاف قرینہ بھی ذکر نہ کرے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو یہاں پر دلالت تصدیقیہ بنے گی. خوب، یہ ہو گئی دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقیہ. اچھا، یہاں پر تو آقا مظفر نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ
دلالت کو منحصر کرتے ہیں، یعنی دلالت وضعی کو منحصر کرتے ہیں دلالت تصوریہ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دلالت وضعی فقط دلالت تصوریہ ہوتی ہے، جبکہ ان کے بالکل برخلاف آغا مظفر ذکر کر رہے ہیں کہ دلالت وضعیہ ہوتی دلالت تصدیقیہ ہے۔ اصلاً دلالت تصوریہ دلالت نہیں ہے، دلالت وضعی نہیں ہے، دونوں بالکل برعکس ایک دوسرے کے، اپوزٹ، 100% بالکل مخالف۔ کیونکہ شہید صدر کا ماننا ہے کہ وضع کے ذریعے سے فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور جیسے ہی آپ وہ لفظ سنیں گے وہ معنی آپ کے ذہن میں آئے گا۔ دلالت وضعیہ ہے ہی ہے۔ باقی جو دلالت تصدیقیہ ہے کہ بھائی یہ جو لفظ متکلم ادا کر رہا ہے اس معنی کا اس نے قصد کیا ہے، وہ جدی بھی ہے، خود یہ آغا شہید صدر فرماتے ہیں کہ قرائن سے سمجھ میں آتا ہے، یہ لفظ کی واضح سے نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ قرائن خارجیہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے بالکل برخلاف شہید صدر کے بالکل برخلاف آغا مظفر ہے۔ آغا مظفر کہتے ہیں کہ نا آغا جان، دلالت حقیقت میں ہے ہی فقط دلالت تصدیقیہ، دلالت تصوریہ اصلاً دلالت نہیں ہے، بلکہ یہ تداعی معنی ہے۔ تداعی معنی یعنی یہ ایک ذہن کا کام ہے کہ ذہن اگر کسی چیز کے ساتھ انس پیدا کر لے تو جب بھی ایک چیز کو دیکھتا ہے تو دوسری چیز اس کے ذہن میں آتی ہے۔ درست ہے آقا، اسے کہتے ہیں تداعی معنی ذہن میں فوراً آتا ہے۔ مثلا دو بندوں کو آپ ہمیشہ ساتھ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمیشہ ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو جیسے ہی آپ ایک کو دیکھتے فوراً دوسرا ذہن میں آ جاتا ہے، یہ تداعی معنی ہے، یہ دلالت نہیں ہے۔ دلالت فقط دلالت تصدیقیہ ہے۔ اچھا، یہاں پر جو عام مظفر وارد ہوتے ہیں کہ بھئی آپ دلالت کو فقط دلالت تصدیقیہ میں منحصر کیوں کر رہے ہیں، وہ حقیقت دلالت سے ورود کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت دلالت اسی نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ دلالت فقط دلالت تصدیقی ہونی چاہیے، کیونکہ آغا مظفر کہتے ہیں کہ ہم نے منطق میں بیان کیا کہ دلالت یعنی دال وجود مدلول کو کشف کرے، نتیجتاً آپ کو پتہ چلے کہ اس کے ذریعے سے وہ مدلول آپ کے لیے منکشف ہو رہا ہے۔ دلالت وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر دال وجود مدلول کو کشف کرے، وہاں پر دلالت ہوتی ہے، نہ کہ تداعی معنی۔ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے آغا دو مثالیں دیتے ہیں آغا مظفر۔ ایک مثال دیتے ہیں جو گھر کے اندر بیل گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ خود اس بیل اور گھنٹی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بھائی اگر ایک بندہ بیل بجاتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ کس چیز کو کشف کرتا ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ یہ اس نقطے کو کشف کرتا ہے کہ جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دروازے پر کوئی ہے اور وہ بندہ آپ کو بلا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر کی گھنٹی خراب ہو جائے یا اگر بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے، ہوا کی وجہ سے دروازے کی آواز آ رہی ہے، کھٹکھٹا رہا ہے کوئی، یعنی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، حالانکہ ہوا کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، تو آپ اس پر کبھی بھی ترتیب اثر نہیں دیتے۔ یعنی دلالت یہ جو گھنٹی کی ہے یہ اسی وقت ہے جب آپ کے لیے محرز ہو کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اگر ایسے ہی دروازہ یعنی ایسے ہی ہوا کی وجہ سے ٹھک ٹھک ہو جائے یا بیل خراب ہو، ایسے ہی آواز آ جائے، تو آپ اس پر ترتیب اثر نہیں دیتے، کیونکہ وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاً دلالت نہیں ہے۔ دلالت اس وقت ہے جب یہ میرے لیے محرز ہو کہ کوئی کھٹکھٹانے والا ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتے ہیں جو سائن بورڈ ہے، مثلا روڈوں پر لگے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ پر سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ اگر فلاں طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرف ہے، فلاں طرف جانا چاہتے ہیں اس طرف ہے۔
خوب یہ سائن بورڈ اپنے معنی پر کب دلالت کرتا ہے؟ خوب جب ایسی جگہ پر لگا ہوا ہو جہاں پر آپ کے لیے کشف ہو، محرز ہو کہ بھئی لگانے والے نے ایک خاص نظم اور ترتیب کے ساتھ لگایا ہے، اور قصد اور ارادہ یہ کیا گیا کہ مسافروں کی ہدایت ہو، مسافروں کو رستے کا پتہ چلے، مسافر اپنے رستے کو معلوم کر لیں، درست ہے؟ اسی وقت یہ دلالت کرے گا نا۔ اگر کسی گھر میں پڑا ہوا ہے، کسی دکان پر پڑا ہوا ہے، وہاں پر دلالت کرے گا؟ نہیں کرے گا دلالت، حالانکہ وہ نشان تو وہی ہے، نشان کی وجہ سے وہ معنی بھی تدائی کرے گا، لیکن دلالت نہیں ہے۔ بس دلالت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر قصد اور ارادہ ہو۔ خوب یہ ہو گیا کس کا بیان؟ یہ ہو گیا آغا شہید آغا مظفر کا بیان، کہ آغا مظفر کے اعتبار سے اصلاً دلالت کو تقسیم کرنا کہ الدلالت اما تصوری و اما تصدیقی، یہ تقسیم غلط ہے۔ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے، کیونکہ دلالت فقط ہے ہی دلالت تصدیقیہ، دلالت تصوریہ تو دلالت نہیں ہے، لہذا یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے۔ خوب یہ آغا مظفر کا بیان۔ چلے میں ان کی عبارت کی تطبیق کرتا ہوں، پھر آخر میں ایک دو نقطوں کو ذکر کرتا ہوں۔ الدلالت تابعۃ للارادہ، فرماتے ہیں کہ دلالت تابع ارادہ ہے۔ جب آپ کو پتا چلے کہ متکلم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے تبھی دلالت ہے، وگرنہ دلالت نہیں ہے۔ اگر مقصود و مراد متکلم کا پتہ نہ چلے تو دلالت نہیں ہے۔ آغا فرماتے ہیں قسموا الدلالت الی قسمین، او بالا علماء نے دلالت کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، خود نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں قسموا التصوریت و تصدیقیہ۔ التصوریہ وہی ان ینتقل ذہن الانسان الی معنی اللفظ بمجرد صدورہ من لافظ۔ فرماتے ہیں دلالت تصوریہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن منتقل ہو جائے لفظ کے معنی کی طرف، بمجرد صدورہ من لافظ، ہمین کہ ایک لافظ ادا کرنے والے سے وہ لفظ ادا ہوا تو آپ کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جائے۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ اللَّافِظَ لَمْ يَقْصِدْهُ، یقصد ہو غلط پڑھتے، قصد یقصد ہے، قصد یقصد نہیں ہے، اگرچہ غلط مشہور قصد یقصد ہے، نہ قصد یقصد۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ اللَّافِظَ لَمْ يَقْصِدْهُ، اگرچہ اس کو علم ہو کہ لافظ نے ادا کرنے والے نے اس کا قصد نہیں کیا، پھر بھی ذہن معنی کی طرف چلا جائے۔ كَانْتِقَالِ الذِّهْنِ إِلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَعْنًى مَجَازِيٍّ۔ خوب مثلا جس طریقے سے ذہن منتقل ہو جاتا ہے معنی حقیقی کی طرف جب لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرتے ہیں، مثلا جیسے ہی کسی نے کہا نا کہ یہ شعر ہے، حالانکہ قرینہ بھی موجود ہے کہ رجل شجاع کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن آپ کا ذہن فوراً اصل معنی کی طرف بھی جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم شعر ہو، خب یہاں پر معنی مجازی میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن آپ کا ذہن اصل معنی کی طرف بھی جاتا ہے۔ ہمین کے لفظ شعر کو سنا، آپ کے ذہن میں وہ معنی حقیقی پہنچ جاتا ہے۔ مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ لَيْسَ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ، حالانکہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تم شعر ہو، یہاں پر میرا قصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری دم ہے، نہ یعنی رجل شجاع ہو، لیکن پھر بھی آپ کا ذہن معنی حقیقی کی طرف جاتا ہے۔ مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ لَيْسَ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ، حالانکہ معنی حقیقی مقصود متکلم نہیں ہے۔ وَكَانْتِقَالِ الذِّهْنِ إِلَى الْمَعْنَى مِنَ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنَ السَّاهِ اب النائم اب الغالط، یا دوسری مثال جیسے ذہن منتقل ہوتا ہے معنی کی طرف من اللفظ، اس لفظ سے کہ الصادر من الساہی، جس نے سہون ایک لفظ کہہ دیا، اب النائم سوتے ہوئے بندے نے کہہ دیا، اب الغالط غلط بول رہا تھا، غلطی میں ایک لفظ نکل گیا اس کے منہ سے، سب کے لسانی ہو گئی، لیکن آپ کے ذہن میں اس کا معنی آ جاتا ہے۔ التصدیقیہ، دوسری قسم تصدیقیہ، یہ کیا ہے؟ وہی دلالت اللفظ علی ان المعنی مراد للمتکلم فی اللفظ، یہ دلالت تصدیقیہ یہ ہے کہ بھائی لفظ دلالت کرے کہ یہ معنی مراد متکلم ہے، وقاصد لاستعمالہ فیہ، اور متکلم نے قصد کیا ہے کہ لفظ کو اس معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ وہذہ الدلالۃ متوقفۃ علی عدۃ اشیاء، کہ ہم نے کہا چار چیزیں، یہ دلالت متوقف ہے چار چیزوں پر۔
اولا علی احراز کون المتکلم فی مقام البیان والافادہ، سامع احراز کرے کہ متکلم مقام بیان میں یعنی سمجھانا چاہتا ہے، مقام افادہ میں کچھ مجھے بتانا چاہتا ہے۔ دو وثانیا علی احراز انہ جاد غیر حازل، یہ بھی محرز ہو کہ بابا متکلم جدی ہے، حازل نہیں ہے، مذاق نہیں کر رہا۔ وثالثا علی احراز انہ قاصد لمعنی کلامہ شاعر بہ، آغا جس معنی کا متکلم نے قصد کیا ہے یہ بھی احراز ہو کہ اس کا شعور بھی رکھتا ہے، اسے پتا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ورابعا علی عدم نسب قرینۃ علی ارادۃ خلاف الموضوع لا، چوتھی چیز یہ ہے کہ بابا جس معنی موضوع اللہ کو استعمال کیا ہے اس کے خلاف کے ارادے پر قرینہ ذکر نہ کرے، اس کے کلام کا ظاہر ایک ہے، اس کے برخلاف پر قرینہ نہ لائے۔ مثلا رأیت اسدا فی الحمام، لفظ اسد سے درست ہے کہ شیر سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن جیسے فی الحمام کہا تو پتا چلا کہ اس نے شیر کا ارادہ نہیں کیا، رجل شجاع کا ارادہ کیا۔ وَإِلَّا كَانَتِ الدَّلَالَةُ التَّصْدِيقِيَّةُ عَلَى طِبْقِ الْقَرِينَةِ الْمَنْصُوبَةِ، اگر معنی موضوع اللہ کے خلاف کے ارادے پر قرینہ لے کر آئے تو اس صورت میں پھر دلالت تصدیقیہ اسی قرینے کے مطابق ہوگی۔ رأیت اسدا فی الحمام یعنی رجل شجاع۔ والمعروف ان الدلالة الاولى یعنی التصوریہ معلولۃ للواز، مشہور یہی ہے کہ دلالت اولا یعنی دلالت تصوریہ معلول واز ہے، یعنی ای ان الدلالة الوضعیہ ہی الدلالت التصوریہ، دلالت وضعیہ ہی دلالت تصوریہ ہے، دلالت وضعیہ فقط دلالت تصوریہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، یعنی تصدیقیہ نہیں ہے۔ کما ذهب الیہ الشہید الصدر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہذا هو مراد من یقول، اور یہی مراد ہے اس بندے کی جو کہتا ہے ان الدلالۃ غیر تابعۃ للارادہ، دلالت تابع ارادہ نہیں ہے، بل تابعۃ لعلم السامع بالواز، بلکہ دلالت تابع اس بات کے کہ سامع کو واز کا پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ پتہ ہو کہ مثلا اس نے ارادہ کیا ہے یا نہ۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا دلالت تصدیقیہ قرائن سے سمجھ میں آتی ہے، حال متکلم سے سمجھ میں آتی ہے، دلالت تصدیقیہ وضعیہ نہیں ہے کہ اسی مقام پر دلالت تصدیقیہ کو شیخ صدر دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مرتبہ دلالت تصدیقیہ اولیہ ہے اور ایک مرتبہ دلالت تصدیقیہ ثانویہ ہے۔ دلالت تصدیقیہ اولیہ سے مراد یہ ہے کہ فقط آپ کے لیے محرز ہو کہ متکلم نے اس لفظ کو جو استعمال کیا اس کا معنی سمجھانا چاہتا ہے، اما جدی ہے یا جدی نہیں ہے نہ یہ محرز نہ ہو، فقط اتنا محرز ہو کہ متکلم یہ معنی سمجھانا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں دلالت تصدیقیہ اولی، اور اس ارادے کو کہتے ہیں ارادہ استعمالیہ۔ ان اصطلاحات کو خوب سمجھے، مجھے کام ہے ان اصطلاحات سے۔ شیخ صدر کے اعتبار سے دلالت تصدیقیہ اولیہ میں ارادہ استعمالی بھی ہوتا ہے۔ ارادہ استعمالی کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کے لیے محرز ہو کہ متکلم اس لفظ کے معنی کو سمجھانا چاہتا ہے، آیا جدی ہے یا جدی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے لیے محرز نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں دلالت تصدیقیہ ثانویہ ہے، یا جس کو کہتے ہیں دلالت تصدیقیہ جدیہ، یعنی وہاں پر دو چیزیں محرز ہوں، ایک یہ بھی محرز ہو کہ متکلم اس لفظ کے معنی کو سمجھانا چاہتا ہے، دو یہ بھی محرز ہو جائے کہ متکلم نے جداً اس معنی کا ارادہ بھی کیا ہے۔ اسے کہا جائے گا دلالت تصدیقیہ ثانویہ یا دلالت تصدیقیہ جدیہ۔ یہاں پر جو ارادہ متکلم ہوگا اسے کہا جائے گا ارادہ جدی۔ پس ارادہ استعمالی دلالت تصدیقیہ اولیہ میں ہوتا ہے، ارادہ ثانویہ ارادہ جدیہ دلالت تصدیقیہ ثانوی میں ہوتا ہے۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلالت تصدیقیہ چاہے اولی ہو چاہے ثانوی ہو یہ حال متکلم سے سمجھ میں آتی ہے، واضح سے نہیں سمجھ میں آتی، واضح سے فقط دلالت تصوریہ سمجھ میں آتی ہے، برخلاف آغا مظفر کے۔ آغا مظفر کہتے ہیں کہ نہ، اصلاً دلالت تصدیقیہ کو اولاً منحصر کر رہے ہیں دلالت تصدیقیہ جدیہ میں، یعنی جس کو ہم ثانویہ کہہ رہے ہیں،
اوپر دیکھیں جو 4 شرائط آقا مظفر نے ذکر کی ہے، دلالت تصدیقیہ جدیہ کی شرائط ہے. محرزوں کے متکلم مقام بیان میں ہے، محرزوں کے متکلم جدی ہے، مذاق نہیں کرنا چاہ رہا. یعنی انہوں نے دلالت کو منحصر کیا دلالت تصدیقیہ جدیہ میں، اور کہتے ہیں دلالت وضعیہ یہی ہے، اس کے علاوہ دلالت نہیں ہے. دقت کے ساتھ میرے ان عرائض کو سنیے گا، مجھے کام ہے ان کے ساتھ آگے بھی. والحق ان الدلالت تابعۃ للارادہ، لیکن آغا فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہے. وَأَوَّلُ مَنْ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ فِيمَا نَعْلَمْ الشیخ نصیر الدین الطوسی. فرماتے ہیں کہ پہلا بندہ جو اس نقطے کی طرف متوجہ ہوا جو ہم جانتے ہیں، حالانکہ کہ انصاف خرج میں دے آغا مظفر، ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ ہو، لیکن ہمیں جو لگا وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہے کہ دیگے شرح اشارات میں اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں. وہ خود یہ بریکٹ تھا، والحق ان الدلالت تابعۃ للارادہ. کیوں؟ لان الدلالت فی الحقیقت منحصرۃ فی الدلالت التصدیقیہ، اس لیے کہ دلالت در حقیقت منحصر ہے دلالت تصدیقیہ میں. والدلالت التصوریہ التي یسمونها دلالتا لیست بدلالت، اگر دلالت تصوریہ کہ جس کو یہ لوگ دلالت کہتے ہیں در حقیقت دلالت نہیں ہے. وَإِن سُمِّيَتْ كَذَلِكَ، اگرچہ اس کو ایسے کہا گیا دلالت کہا گیا لیکن در حقیقت دلالت نہیں ہے. فَإِنَّهُ مِن بَابِ التَّشْبِيهِ وَالتَّجَوُّزِ، مجازاً شباہت کی وجہ سے کہ بالاخره ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف پہنچ رہا ہے، اس لیے اس کو دلالت کہہ رہا ہے. کیوں دلالت تصوریہ دلالت نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ لأن التصوریۃ فی الحقیقت ہی من باب تداعی المعانی. اگر یہاں پر در حقیقت تداعی معنی ہے، تداعی معانی ہے. تداعی معانی جیسے عرض کیا کہ لفظ سنے معنی ذہن میں آ جائے، یہ ان سے ذہنی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا. الذی یحصل بادنی مناسبۃ، کہ تداعی معنی ادنی مناسبت سے حاصل ہو جاتا ہے. پس فتقسیم الدلالت الى تصدیقیت و تصوریت تقسیم الشیء الى نفسہ و الى غیرہ. پس دلالت کو تقسیم کرنا دلالت تصدیقیہ اور تصوریہ کی طرف، یہ تقسیم غلط ہے. در حقیقت تقسیم الشیء الى نفسہ و الى غیرہ ہے، کیونکہ دلالت ہے ہی تصدیقیہ، تصوریہ دلالت نہیں ہے. خب یہاں پر تقسیم الشیء الى نفسہ و الى غیرہ ہے. وَسِرُّ فِي ذَلِكَ، خود کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ دلالت فقط دلالت تصدیقیہ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل حقیقت دلالت، حقیقت دلالت کے ذریعے سے اس کو ثابت کر رہا ہے. وَسِرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّلَالَةَ حَقِيقَةً كَمَا فَسَّرْنَاهَا فِي كِتَابِ الْمَنْطِق الجزء الاول بحث الدلالہ. کہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، توضیح دی ہے کتاب المنطق جزء اول میں بحث دلالت میں، کہ حقیقت دلالت کیا؟ ان الدلالت حقیقتاً ہے ان یکشف الدال عن وجود المدلول. دلالت حقیقتاً یہ ہے کہ دال وجود مدلول کو کشف کرے. فیحصل من العلم به العلم بالمدلول، پس حاصل ہو جائے من العلم بالدال العلم بالمدلول، دال کے علم سے مدلول کا علم حاصل ہو جائے. سواء کان الدال لفظا او غیر لفظ، علی فرق نمی کنے، چاہے دال دلالت کرنے والا لفظ ہو یا غیر لفظ ہو. مثلا ان طرقۃ الباب، خب دروازے کا کھٹکنا، یقال انہا دالۃ علی وجود شخص علی الباب طالب لأہل الدار. فرماتے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ دروازے پر کوئی بندہ کھڑا ہے اور گھر والوں کو بلا رہا ہے، اس سے کشف کرتا ہے. باعتبار ان المطرقۃ موضوعۃ لہذا الغایہ، اس اعتبار سے کہ وہ جو مطرقہ ہے، کہ آج کل کے زمانے میں آپ اس کو گھنٹی کہیں، وہ جو بیل ہے اس کو وضع ہی اصلاً اسی بات کے لیے کیا گیا ہے. بیل کا فلسفہ یہ ہے کہ بیان کرے کہ دروازے پر کوئی ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. وَتَحْلِيلُ هَذَا الْمَعْنَى، اس معنی کی تحلیل اگر کرنا چاہیں، جز جز اس کا کرنا چاہیں تو ایسے ہوگا. أَنَّ سِمَاءَ التَّرْكَ يَكْشِفُ عَنْ وُجُودِ طَالِبٍ قَاصِدٍ لِلطَّلَبِ. فرماتے ہیں کہ اس کی تحلیل یہ ہے کہ یہ جیسے کھٹکنا ہے یا جو بیل کی آواز ہے، خوب یہ سننا دلالت کرتا ہے کہ کوئی طالب بلانے والا ہے جس نے آپ کے بلانے کا ارادہ کیا ہے. فَيَحْصُلُ مِنَ الْعِلْمِ بِالتَّرْكَةِ الْعِلْمُ بِالطَّارِقِ وَقَصْدِهِ.
دقت کرے. یہاں پر جیسے یہ ترکہ بیل بجی، اس کے علم سے آپ کو پتا چلے گا کہ بجانے والا بھی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی ہے، اور اس نے آپ کا ارادہ بھی کیا ہے. وَلِذَلِكَ يَتَحَرَّكُ السَّامِعُ إِلَىٰ إِجَابَتِهِ، اسی لیے سامع اس کی اجابت کے لیے آگے بڑھتا ہے. لا انه ينتقل ذهن السامع من تصور الترکۃ الى تصور شخص ما، نہ کہ ایسے ہے کہ سامع یعنی سننے والا جس نے بیل کو سنا ہے اس کا ذہن منتقل ہوتا ہو کہ بابا یہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا، یہ دروازہ کھٹک رہا ہے کوئی بندہ ہوگا. ہاں ایسے نہیں ہے، شخص ما کی طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ آپ کا ذہن جاتا ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب او الترکۃ من دون ان يسمع ترکۃ، کیونکہ یہ جو تصور ما ہے، کسی شخص ما کا تصور ہے، یہ تو کبھی کبھار جیسے آپ دروازے کا نام سنتے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، بیل کا نام سنتے آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے، ولو ان کے بیل آپ نہ بھی سنیں. ولا يسمى ذلك دلالۃ، اس کو دلالت نہیں کہیں گے. ولذا ان ترکت لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حرکت الهواء، اور اگر یہ ترکہ اور یہ دروازے کا کھٹکنا یا بیل کا بجنا اس طریقے سے ہو کہ حرکت ہوا کی وجہ سے بھی وہ بیل بج جائے تو لا تکون دالۃ علی ما وضعت له المطرقہ، تو یہ دلالت نہیں کرے گا اس مطلب پر کہ جس کے لیے اس بیل کو وضع کیا گیا ہے، یعنی کوئی بندہ وہاں پر کھڑا ہے آپ کو بلا رہا ہے. وَإِنْ خَطَرَ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ مَعْنَى ذَلِكَ، اگرچہ اس کا معنی خطور کرتا ہے، تداعی کرتا ہے، لیکن دلالت نہیں ہے. وَهَكَذَا نَقُولُ فِي دَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعَانِيهَا بِدُونِ فَرْقٍ، آگا کہہ رہے ہیں اینن، ہم یہی مطلب کہتے ہیں کہ جو الفاظ معانی پر دلالت کرتے ہیں، الفاظ معانی پر بھی اینن ایسے دلالت کرتے ہیں جیسے یہ بیل اپنے معنی مقصود پر دلالت کر رہی ہے. فإن اللفظ اذا صدر من المتكلم على نحو کہ يحرز معه انه جاد فيه غیر حاضل وانه عن شعور وقصد وان غرضه البيان والافهام. فرماتے ہیں کہ فإن اللفظ، کیونکہ لفظ جب ایک متکلم سے صادر ہو علی نحو اس طریقے سے کہ یحرز معه، وہ چار چیزیں محرز ہو جائیں جو پہلے ہم نے ذکر کی کہ انہ جاد فیہ، جدی ہے، غیر حاضل، مذاق نہیں کر رہا، وانہ عن شعور وقصد، اس کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وان غرضہ البیان والافہام، اور اس کا مقصود بھی ہے کہ آپ کو سمجھائے. ومعنى احراز ذلك ان السامع علم بذلك، خوب اس احراز کا معنی یہ ہے کہ پس اب سامع کو علم ہو گیا اس چیز کا. فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى، اس وقت اس متکلم کا کلام اس کے معنی پر دلالت کرے گا. دالا على وجود المعنى، وجود معنی پر دلالت کرے گا. اے وجود ہی فی نفس المتکلم بوجود قصدی، کہ یعنی اس معنی کا وجود خود متکلم کے اندر موجود ہے، البتہ بوجود قصدی، یعنی کہ متکلم نے اس کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے. فَيَكُونُ عِلْمُ السَّامِعِ بِصُدُورِ الْكَلَامِ مِنْهُ يَسْتَلْزِمُ عِلْمَهُ بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ قَاصِدٌ لِمَعْنَاهُ. فرماتے ہیں کہ پس یہ جو سامع کا علم ہے بِصُدُورِ الْكَلَامِ مِنْهُ، کہ اس متکلم سے کلام صادر ہوا ہے، یہ علم سامع يَسْتَلْزِمُ مستلزم ہے اس بات کا، کس بات کا مستلزم ہے؟ يَسْتَلْزِمُ عِلْمَهُ بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ قَاصِدٌ لِمَعْنَاهُ، اس کا مستلزم ہے کہ سامع کو علم آ جائے کہ متکلم نے اس معنی کا قصد کیا ہے. درست ہے. لِأَجْلِ أَنْ يَفْهَمَهُ السَّامِعُ، بھئی اس نے اس معنی کا قصد کیا ہے تاکہ سامع اس مطلب کو سمجھے. وَبِهَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ دَالًا كَمَا تَكُونُ التَّرْكَةُ دَالَّةً، اس صورت میں کلام دال ہوگا جیسے وہ گھنٹی بھی دلالت کرتی ہے. وَيَنْعَقِدُ بِهَذَا لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ، خوب اسی صورت میں کلام کے لیے فرماتے ہیں ظہور منعقد ہوگا معنی موضوع اللہ میں. اب المعنی الذی اقیمت علی ارادتہ قرینۃ، اعلیٰ یا معنی موضوع اللہ، یا وہ معنی کہ جس کے ارادے پر اس نے قرینہ قائم کیا ہے، مثلا معنی مجازی. ولذا نحن عرفنا الدلالۃ فی کتاب المنطق بانها، اسی لیے ہم نے جو المنطق میں دلالت کی تعریف کی ہے اس میں دقت کی ہے. دیکھیں وہ یہ ہے بانها، دلالت یہ ہے ہی کون اللفظ بحالۃ ينشأ من العلم بصدوره من المتکلم، ينشأ
العلم بالمعنى المقصود بہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دلالت کیا ہے، یعنی لفظ کا ہونا اس طریقے سے کہ ینشأ من العلم بصدور من المتکلم، کہ پیدا ہو اس علم سے، کہ مجھے یقین ہو جائے، علم حاصل ہو جائے کہ یہ لفظ متکلم سے، یہ دال متکلم سے صادر ہوا ہے. پیدا ہو جائے کیا؟ العلم بالمعنى المقصود بہ، معنی مقصود بھی کا علم. یعنی دلالت لفظیہ اسی صورت میں جب متکلم سے آپ لفظ سنیں تو آپ کو پتا چلے کہ متکلم نے اس معنی کا قصد کیا ہے. وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ الْمَعْنَى مَعْنًا. یہ بھی ایک خوبصورت جملہ ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ معنی کو معنی کیوں کہتے ہیں. معنی یعنی قصد شدہ چیز. حالا معنیون اگر پڑھے مرمیون کے وزن پر یعنی مقصود. درست آگا. من انا ہو، انا یعنی قصد یقصد ہو، اسی سے معنی کو بھی لیا گیا ہے. کہ خوبصورت ایک مناسبت ہے. وَلِأَجْلِ أَنْ يَتَّزِعَ هَذَا الْأَمْرُ جَيِّدًا. آغا ابھی تک اگر یہ بات آپ کے لیے روشن نہیں ہوئے تو اعتبار، تھوڑا سا اعتبار کر، دقت کر، عبور کر. باللافتات، وہ جو سائن بورڈ ہے، التي توضع في هذا العصر للدلالة على ان الطريق مغلوق. آج کل کے زمانے میں ایک سائن بورڈ لگاتے ہیں بھئی یہ مثلا یہ راستہ بند ہے. او ان الاتجاہ فی الطریق الی الیمین او الیسار، یا آپ کو بتانے کے لیے کہ بھئی راستے میں فلاں طرف اس طرف ہے، فلاں طرف اس طرف ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بھئی مشرق دائیں ہے یا بائیں ہے. ونحو ذالک، اور مختلف کے بھئی اتنے کلومیٹر ابھی ہے. فَإِنَّ اللَّافِتَةَ، یہ جو سائن بورڈ ہے، اذا كانت موضوعة فی موضعها اللائق. خوب سائن بورڈ جب لگا ہوا ہو اپنے اصل جگہ پر، علی وجہ منظم، ایک منظم طریقے سے، بناءً کہ یظہر منہ ان وضعها لہدایت المستترکین، اس طریقے سے کہ سامنے والوں کو پتا چلے، یعنی یظہر منہ سے ظاہر ہو کہ ان وضعها، اس کو اس جگہ پر جو لگایا گیا ہے راستے والوں کی رہنمائی کے لیے. ان کو پتا چلے کہ بابا یہاں سے یہ راستہ اگر اس طرف جانا چاہتا ہوں تو یہ اس طرف ایسے جائے گا، اسی صورت میں دلالت کرے گا. یظہر منہ ان وضعها لہدایت المستترکین. خوب اذا كانت موضوعة فی موضعها اللائق کان مقصودا لواضحها. درست ہے. اس صورت میں یہ کیا ہے آغا، یہ مقصود واضح ہے، واضح ہوگا. درست ہے. اذا كانت موضوعة فی موضعها اللائق، تو اس صورت میں کان مقصودا لواضحها. فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها. کہتے اس کا وجود اس طریقے سے، یعنی اپنی جگہ پر منظم طریقے سے لگا ہوا ہو تو دلالت کرے گا علی ما یقصد منها، جو اس سے قصد کیا گیا اس پر. بھائی روڈ پر سائن بورڈ لگا ہوا ہو تو پتا چلے گا نا ہمیں کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے یا یہ راستہ ادھر جا رہا ہے. حالا اس سے مقصود کیا ہے؟ من غلق الطریق او الاتجاہ. خوب یا اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ راستہ بند ہے یا آپ کو کسی طرف کا بتایا جائے. اما لو شاہدتها مطروحة فی الطریق، لیکن اگر آپ اس کو راستے میں گرا ہوا دیکھیں، محملتاً او عند الکاتب، ایسے ہی راستے میں گرا پڑا ہے، یا نہ او عند الکاتب یرسمها، یا وہ جو مصور ہے ابھی اس کو بنا رہا ہے اس کے پاس آپ دیکھیں. فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن السامع، اس صورت میں تداعی معنی تو ہوگی، ولكن لا تكون دالة عنده على ان الطريق مغلولة. دکان پر میں اگر پڑا ہوا ہوگا وہ بنا رہا ہے تو معنی تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا، لیکن دلالت تھوڑی کرے گا کہ راستہ بند ہے. او ان الاتجاہ کذا، مثلا فلاں راستہ ادھر ہے، طرف ادھر ہے، نہ اس پر دلالت نہیں کرے گا. بل اکثر ما يفهم من ذلك انها ستوضع، زیادہ زیادہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ بابا اس کو لگایا جائے گا لتدل على هذا بعد ذلك، اس کے بعد اس کو لگایا جائے گا کہ تاکہ دلالت کرے اس مطلب پر. لا ان لها الدلالة فعلا، نہ کہ بالفعل اب اس کی دلالت اسی چیز پر ہے. کہ خوب یہ مفصل عبارت تھی، آسان تھی، لہذا ہم نے بھی جلدی میں پڑھی.
خلاصہ کلام، بحث کا خلاصہ کروں، آغا مظفر کے نزدیک دلالت فقط دلالت تصدیقیہ ہے، اور اس نقطے کو انہوں نے ثابت بھی کیا اس نقطے سے کہ حقیقت دلالت اصلاً یہی ہے جہاں پر مراد متکلم کا پتہ چلے، لہذا کہا جا سکتا کہ الدلالت تتبع الارادہ، دلالت تابع ارادہ ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہ، دلالت فقط منحصر ہے دلالت تصوریہ میں، دلالت وضعیہ فقط وہ ہے، باقی دلالت تصدیقیہ کی دو قسمیں، دلالت تصدیقیہ اولیہ کہ جہاں پر ارادہ استعمالی ہوتا ہے، اور دلالت تصدیقیہ ثانویہ کہ جہاں پر ارادہ جدی ہوتا ہے۔ یہ دونوں دلالت تصدیقیہ اولیہ اور جدیہ یا ثانویہ، یہ دونوں حال متکلم سے پتہ چلتا ہے۔